اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول، ہم نے ان کو پکڑا تنگ دستی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، شاید کہ یہ آہوزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ توحید کا انکار کرنے والے تھوڑا سا سوچیں، اگر ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو اپنے دل سے فیصلہ کریں، پھر کس کو پکاریں گے؟ یہ سارے کے سارے اللہ کو پکاریں گے۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان سے وہ عذاب ٹال دے۔ حال ان کا یہ ہے کہ جس پر اب ڈٹے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، مشکل کے وقت ان بتوں کو بھول جاتے ہیں، اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ مشکل کے بجائے آسانی کے حالات میں بھی خالص اللہ کو پکاریں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں۔ اب اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور ساتھ ہی امت کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، کیونکہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اس لیے آپ کا دل دکھتا تھا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے گروہوں کی طرف رسول بھیجے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی خالی نہیں چھوڑا، ہر قوم میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا، لیکن رسول یہ نبی سے اعلیٰ درجہ رکھنے، نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول کتنے تھے ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت 313 کی ہے، 316 کی ہے، مختلف روایات ہیں۔ رسول وہ جس کو نئی شریعت دی جائے، کوئی صحیفہ دیا جائے، اور نبی اس کو بھی کہتے ہیں جس کو صحیفہ یا کوئی کتاب دے دی جائے، اور اس کو بھی جس کو پہلی کتاب کی آگے تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے ان پر بھی، تو اس کو بھی نبی کہتے ہیں۔ یہاں رسول کا تذکرہ ہے، بہت سارے رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ، بہت ساری قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے آپ سے پہلے، اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ رہا کہ جب ان لوگوں نے مخالفت کی، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی۔ اس تنبیہ کا تذکرہ ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ بأسا، بأس کی جمع، ذرہ زر کی جمع ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں بأس کا تعلق ہے معیشت کے ساتھ، اور زر کا تعلق ہے انسان کے جسم کے ساتھ، یعنی ہم نے ان کی مخالفت پر ان پر معیشت کی تنگی ڈالی، معیشت کی پریشانی ڈالی، اور اسی طرح کسی پر جسمانی تکلیف ڈالی، جسمانی مصیبت ڈالی، ذہنی دباؤ ڈالا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شاید اس حالات میں گر کر ایک اللہ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ آہوزاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اصول اب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنی اس انسانیت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے انسان کے ساتھ، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی گمراہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ کے لیے اسباب آتے ہیں، رسول کا پیغام پہنچتا ہے، اور اس کے اپنی ذات پر حالات آتے ہیں، پہلے اچھا کام چل رہا تھا، پھر پریشانی آ گئی، کام بند ہو گیا، یا بالکل صحت مند تھا، اچانک کوئی بھی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی۔ مقصد یہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے،
اور اس امت پر تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے عام اعلان ہیں جو پہلے امتوں کے لیے نہیں تھے۔ اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مغفرت کے بہت بڑے بڑے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک رات بیماری میں گزارے لیکن اس بیماری میں اس پر صبر کیا جو بیماری آئی اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہا، جب صبح کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا جس کے 3 دن بیماری میں گزر گئے، 3 دن کے بعد پھر وہ بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ یہاں صبر کا کوئی لفظ نہیں ہے اس روایت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بے صبری کے عالم میں آہوزاری بھی کرتا ہے، 3 دن جس پر گزر گئے تو اس کے لیے بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کے پاس جاؤ، عیادت کیا کرو اور اس کو دعا کا کہا کرو، کیونکہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیوں کے موسم میں جب درختوں کے پتے بالکل گرنے والے تھے تو اس وقت آپ ایک درخت کے پاس گئے اور وہاں اس کو ہلایا تو سارے کے سارے پتے اس کے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے زیادہ جلدی جھڑ جاتے ہیں جتنا کہ اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کی بخشش کے فیصلے اس راستے سے بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے اس پر صبر کرے۔ یہاں فرمائے لعلہم یتضرعون، تضرع کہتے ہیں دل سے ندامت اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے اگر انسان کی آنکھ سے آنسو نکلا اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی آنسو کے ذریعے اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ روو اللہ کے سامنے، اگر رونا نہ آئے تو تباکو، رونے کی شکل ہی بنا لو۔ دنیا دار کے سامنے اگر کوئی اس کا ملازم بناوٹی رونا بنائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اوپر اوپر سے رو رہا ہے اندر سے کچھ نہیں ہے، وہ الٹا اس کو سزا دے گا کہ میرے ساتھ تماشا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ دل کے اندر ندامت آئی، رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بنا لی، اس پر بھی بخشش کے فیصلے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں ایک سبق دیا گیا، وہ یہ کہ جب حالات آتے ہیں انسان پر، ایمان والے پر، وہ حالات بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ حالات چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا بڑا بڑا سامان لے کے آتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں آہوزاری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس بیماری پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، تنگ دستی سے، والضراء، اور تکلیفوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ آہوزاری کریں۔